معروف لکھاری اور تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ اگر ریاست پاکستان کو بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے اپنائے ہوئے افراتفری کے ایجنڈے سے پاک کرنا ہوگا، چاہے اس حوالے سے جو بھی لائے عمل اختیار کرنا پڑے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان کو سنبھالنا اس لیے بھی مشکل تر ہوا کہ وہ اس کی اپنی پیداوار ہے اور اس کی کمزوریوں سے بخوبی آشنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فوج کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس جوانوں اور افسران کی ایک بڑی تعداد عمران کے اس موقف سے متفق ہے جو ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو ملعون کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بطور چورن فیڈ کیا۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے خیال میں عمران خان کو مؤثر طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے آج بھی نواز شریف ہی سب سے موزوں شخصیت ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2018 کے بعد سے نواز شریف کی سیاست کو محدود کر دیا گیا اور عمران خان کو کھلا میدان مہیا کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ پاکستانی قوم کے ذہنوں کو جھوٹ کے چورن سے پراگندہ کر چکے ہیں۔ نیازی کے مطابق مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم ایک لمبے عرصے تک معطل رہی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر میاں صاحب کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا 6 برس سے زیادہ عوام سے دور رہنا میرے لیے بھی ایک معمہ تھا، کیونکہ 2018 سے 2024 تک مسلم لیگ نون کی قیادت نے کوئی عوامی رابطہ مہم نہیں چلائی۔ دوسری طرف عمران ایجنسیوں کی پرزور خواہش پر 2014 کے دھرنے سے شروع ہو کر 2023 تک بغیر توقف صرف عوامی سیاست کرتے رہے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق پچھلے 10 برس سے مین اسٹریم اور سوشل میڈیا چار سوئی عمران خان کے قبضے میں ہے۔ بلا شک و شبہ 8 فروری کے الیکشن کی جامع تیاری صرف اور صرف عمران خان کی تھی، حالانکہ وہ جیل تھا، لیکن اسے پھر بھی اپنی پارٹی قیادت سے مسلسل رابطے کی سہولت مہیا کی گئی۔ اس صورتحال میں الیکشن 2024 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کا مضبوط بیانیہ عمران کی سیاست اور الیکشن نتائج کو چار چاند لگا گیا۔ تاہم حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکمت عملی سے حکومتوں کے قیام کے بعد خان کی اقتدار میں آنے کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں، لہٰذا اس وقت وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے دباؤ سے لے کر منت سماجت تک سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ دوسری جانب نواز شریف بھی اپنے بھائی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سونپنے کے بعد مشکل حالات کا شکار ہیں۔ الیکشن 2024 کے بعد کے معروضی حالات نے نواز شریف کی سیاسی راہ عمل کو مسدود نہیں تو پیچیدہ ضرور بنا دیا ہے۔ نواز شریف 1990-1993 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو چھوٹتے ہی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ حدود و قیود کا پابند رکھنے کی کوشش کی۔ وہ 1993 میں اقتدار سے اس لیے علیحدہ ہوئے کہ ڈکٹیشن لینے سے انکاری تھے۔ اپنے تینوں ادوار میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شتر بے مہار بننے سے روکا اور تینوں بار اس عمل کی قیمت بھی ادا کی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع نہ دینا بھی میاں صاحب کے لیے ایک بڑی وجہ نظر رہا۔ نواز شریف نے 2007 میں بے نظیر بھٹو اور عمران سمیت سارے سیاستدانوں کو بٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں میثاق جمہوریت دیا، کیونکہ نواز شریف ایک سیاسی رویہ کا نام ہے۔ سیاست میں نواز شریف اور عمران خان دو متضاد رویوں کا نام ہے۔ حفیظ اللہ نیازی بتاتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کی سیاسی حکمت عملی جاننے کے لیے حال ہی میں ان سے ایک ملاقات کی اور سوالات بھی کیے۔ آغاز گفتگو میں ہی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ میاں صاحب، آپ کی سیاست بند گلی میں ہے، کیا آپ کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ ان کے جواب سے مجھے سمجھ آئی کہ میاں صاحب کو سیاست پر طاری کیفیت کا نہ صرف بخوبی ادراک تھا، ان کے لائے عمل میں یکسوئی اور کلیئرٹی تھی۔ عمران بارے ان کی نپی تلی رائے یہ تھی کہ وہ سیاست پر انتشار کو ترجیح دے کر خودکشی کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ میاں صاحب کے نزدیک حالات کا جبر ہے، آج ہمیں اداروں کو عمران خان کے منفی رویے سے بچانا ہے۔ بقول میاں صاحب پچھلے 2 سال میں مسلم لیگ کی تنی رسی پر چلتے ہوئے پہلی ترجیح ریاست اور فوج کو تہس نہس کرنے والے عناصر سے بچانا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اختیارات سے تجاوز برداشت کرنے کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ میاں صاحب کے نزدیک پاکستان کو بچانے کے لیے یہ حکمت عملی ضروری ہے، چاہے ان کی مقبول سیاست بھینٹ چڑھ جائے۔
मियां साहब इस मामले पर मुत्तफिक थे कि झूठ की मुलम्मा साजी और चमक दमक से मुतासिर राय आमा बिलाखिर इस चंगुल से निकल जाएगी, क्योंकि झूठ और धोखाधड़ी से देरपा और मुस्बत नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। ऐसे में रियासत पाकिस्तान को इमरान खान के अफरा तफरी एजेंडे से पाक करना होगा, चाहे इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।